ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. قابل صد احترام حضرات علماء کرام، مندوبین اعظام، حاضرین جلسہ، آج کے اس اجلاس کی ابتدا کرتے ہوئے میں سب سے پہلے آپ سبھی معززین و شرکاء، علماء اور جملہ احباب کا استقبال کرتے ہوئے اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری اس مجلس کو اپنی تشریف آوری سے رونق بخشی. حضرات، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج کا یہ پروگرام والد اقدس حضرت حبیب الامت نور اللہ مرقدہ کی حیات و خدمات پر مشتمل مجموعہ آئینہ حبیب الامت کے رسم اجرا کے لیے منعقد کیا گیا ہے. پروگرام نہایت مختصر ہے اور انشاءاللہ ہمیں عشاء سے پہلے ختم بھی کرنا ہے، لہٰذا بلا تمہید میں حضرت قاری محمد مسعود صاحب عباسی مدظ اللہ العالی سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی تلاوت کلام اللہ سے مجلس کا آغاز فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ والكتاب المنير. كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير.
كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون
في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. حضرات گرامی، تلاوت قرآن کریم کے بعد میں رحمت للعالمین احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں نعت کے لیے دارالعلوم محمدیہ کے ایک طالب علم عزیزم محمد شعیب حبان سلمہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور دربار خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت و محبت پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فخر کون و مکان رحمت دو جہاں، فخر کون و مکان رحمت دو جہاں، سید الانبیاء شافی المذنبین کے میرے آقا کا کوئی جواب نہیں، میرے مولا کا کوئی جواب نہیں. آمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء، مرحبا مرحبا آفرین آفری کے میرے آقا کا کوئی جواب نہیں، میرے مولا کا کوئی جواب نہیں، میرے آقا لا جواب، میرے مولا لا جواب، روح قرآن لا جواب، جان ایمان لا جواب، لا جواب لا جواب لا جواب لا جواب کہ میرے آقا کا کوئی جواب نہیں، میرے مولا کا کوئی جواب نہیں. قتل کرنے چلے جب نبی کو عمر، راستے میں کسی نے کہا روک کر، کیوں ہو اتنے خفا، جا رہے ہو کدھر، جا کے اپنی بہن کی ذرا لو خبر. قتل کرنے چلے جب نبی کو عمر، راستے میں کسی نے کہا روک کر، کیوں ہو اتنے خفا، جا رہے ہو کدھر، جا کے اپنی بہن کی ذرا لو خبر. ہو گئی ہے فدا رب کے محبوب پر، ہو گئی ہے فدا رب کے محبوب پر، دل تو دل ہے زبان سے یہی کہہ رہی کہ میرے آقا کا کوئی جواب نہیں.
جب سمیہ نے دین کا کلمہ پڑھا، پھر بو جہل لعین کا پرچا لگا، خون اسلام میں سب سے پہلا بہا، اور سمیہ نے دل سے یہی دی صدا، میرا دل میری جان تجھ پہ قربان ہے، میرا دل میری جان تجھ پہ قربان ہے، تو سلامت رہے اے رسول نبی کے میرے آقا کا کوئی جواب نہیں، میرے مولا کا کوئی جواب نہیں، فقر کون و مکان رحمت دو جہاں، سید الانبیاء شافع المذنبین کے میرے آقا کا کوئی جواب نہیں، میرے مولا کا کوئی جواب نہیں، میرے آقا لا جواب، میرے مولا لا جواب، روح قرآن لا جواب، جان ایمان لا جواب، لا جواب لا جواب لا جواب لا جواب کہ میرے آقا کا کوئی جواب نہیں، میرے مولا کا کوئی جواب نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر۔ حضرات سامعین کرام، جیسا کہ آج کی یہ مجلس آئینہ حبیب الامت کے اجرا میں آراستہ کی گئی ہے، ضروری معلوم ہوتا ہے کہ جس شخصیت کی محبت و الفت میں ہم یہاں جمع ہیں، اس شخصیت کی ستائش بزبان شاعر بھی سن لی جائے، تاکہ دلوں کے حال کو لفظوں کی ڈھال سے کچھ مرہم حاصل ہو سکے۔ بقول شاعر، یہ غم کدا ہے اس میں مبارک خوشی کہاں، یہ غم کدا ہے اس میں مبارک خوشی کہاں، غم کو خوشی بنا کوئی پہلو نکال کے۔ حضرات محترم، ایک مرثیہ جو عالی جناب حضرت مولانا انہر سعودی صاحب رشادی دامت برکاتہم العالیہ، جو حضرت امیر شریعت کے بھانجے ہیں، ان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے، اسے پیش کرنے کے لیے میں مولوی محمد تبریز صاحب بنگلوری سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ڈائز پر تشریف لائیں اور کلام پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے حکیم زمان، اے حکیم زمان، اے ادیب زمان، اے حکیم زمان، اے حبیب زمان، چل دیے شاد ماں چل دیے، اے حکیم زمان، اے ادیب زمان، اے بلیغ اللسان، یوں خراما خراما کہاں چل دیے، اے حکیم زمان، عالم دین علم سلف کے امین، عالم دین علم سلف کے امین، عالم دین علم سلف کے امین، تھے مفکر
مفسر مصنف فتین چہرہ جاذبی اور منور جبی چہرہ جاذبی اور منور جبین بانٹ کر علم و فن جاویدہ چل دیے اے حکیم زمان ماہر فن و نباز ماہر حکیم ماہر فن و نباز ماہر حکیم ماہر فن و نباز ماہر حکیم تھے عظیم آپ کی شخصیت تھی حلیم پائے دست شفا فضل رب کریم پائے دست شفا فضل رب کریم بے مثال ایک طبیب زماں چل دیے اے حکیم زماں اے حبیب زماں اے حکیم زماں توجہ چاہتا ہوں ترجمہ ہے یہ فاروق علم و عمل ترجمہ ہے یہ فاروق علم و عمل ترجمہ ہے یہ فاروق علم و عمل اور عثمان و عدنان شکل مثل یہ حکیم زمان کے ہو نعم البدل مخلص و مشفق و مہرباں چل دیے اے حکیم زمان حضرت ادریس حبان کی خدمتیں حضرت ادریس حبان کی خدمتیں حضرت ادریس حبان کی خدمتیں تزکیہ نفس کی ذکر کی مجلسیں اور درود و سلاموں کی وہ محفلیں صاحب باعمل میزباں چل دیے اے حکیم زمان سلسلے سے ہر ایک فرد کو جوڑ کر سلسلے سے ہر ایک سلسلے سے ہر ایک فرد کو جوڑ کر جانب دل و ذہن کو موڑ کر اور ہزاروں مریدین کو چھوڑ کر اور ہزاروں مریدین کو چھوڑ کر صاحب کشف صالح زماں چل دیے اے حکیم زماں اے حبیب زماں اے حکیم زماں ہو دعا ہر دل شکستہ قبول ہو دعا ہر ہو دعا ہر دل شکستہ قبول مغفرت
مغفرت کر دے حضرت کی صدقے رسول، کر خدا ان کے مرقد پہ رحمت نزول، تیری جانب ولی زماں چل دیے، اے حکیم زماں اے حبیب زماں، چل دیے شاد ماں چل دیے، اے ادیب زماں اے بلیغ اللسان، یوں خراما کہاں چل دیے، اے حکیم زمان۔ السلام علیکم۔ جزاکم اللہ خیر۔ محترم حضرات، دراصل آج کا یہ پروگرام جس میں آپ نے اپنی تشریف آوری سے زینت بخشی ہے، ہم آپ کے بے حد ممنون و مشکور ہیں۔ اس پروگرام کا مقصد جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ حضرت حبیب الامت نور اللہ مرقدہ پر جو کتاب آئی ہے جس کا نام آئینہ حبیب الامت ہے، انشاءاللہ تعالی وہ آپ کی نظر کی جائے گی، آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ کسی شخصیت پر، کسی عالم پر یا کسی بزرگ پر کتاب لکھ دینا بڑی بات نہیں ہے، اس لیے کہ کتاب لکھنا، کتاب پڑھنا بڑی بات نہیں ہے۔ کتاب کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ لکھا جائے، جو کچھ ان کی خدمات اور حیات کو اس میں پیش کیا جائے، اس کی روشنی میں ہم اپنی آگے کی زندگی سنواریں۔ سنوارنے لکھنے کا مقصد، پڑھنے کا مقصد، چھاپنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جانے والے جو اپنے تجربات اور اپنے مشاہدات، اپنے اعمال دوسروں کو دکھا کر جاتے ہیں، دوسروں کو بتا کر جاتے ہیں، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم ان کی حیات کی روشنی میں اپنی زندگی کے راستے روشن اور منور کریں۔ یہ سنوارنے کا مقصد ہے، اور یقیناً اگر یہ مقصد ہے تو پھر ہمارا لکھنا، ہمارا پڑھنا، ہمارا جمع ہونا کامیاب ہوگا۔ جانے والے چلے جاتے ہیں لیکن اپنے نقوش چھوڑ جاتے ہیں، اور وہ نقوش اسی لیے چھوڑ جاتے ہیں تاکہ آنے والے اپنے قدم ان نقوش کے مطابق بڑھا سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات سامعین، بزرگوں اور بھائیوں، جیسا کہ واضح ہو گیا ہے کہ جمع ہونے کا ہمارا مقصد کیا ہے، میں سب سے پہلے آج کے ہمارے ایک مہمان بھی ہیں اور وہ میزبان بھی ہیں، اس لیے کہ یہ ان کا مادر علمی رہا ہے۔ جناب مولانا محمد رضوان حبانی حسامی کو میں آواز دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور چند منٹوں میں اپنے تاثرات کا اظہار کریں۔ مولانا رضوان صاحب سے اللہ بہت کام لے رہا ہے۔ لاک ڈاؤن کے اندر انہوں نے سوشل میڈیا کا استعمال کیا اور دین کی باتیں پوری دنیا تک پہنچائی۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرمائے، اور یہ جو ہے اس ادارے کے لیے اور ادارے کے جتنے منتظمین ہیں اور جتنے معاونین ہیں تمام کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ اللہ تعالی ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ بزرگان محترم و معزز علماء کرام، مندوبین عظام اور عزیز ساتھیوں، میرے لیے سعادت مندی اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج کی اس مبارک تقریب میں کچھ بولنے کا موقع عنایت فرمایا۔ میں چونکہ مدرسہ حاضہ دارالعلوم محمدیہ بنگلور کا 5 سالہ طالب علم ہوں، اب میں حضرت کی کن کن خوبیوں کو بیان کروں، کن اوصاف کو بیان کروں، حضرت کی صورت کو بیان کروں یا سیرت کو بیان کروں، آپ کی صداقت کو بیان کروں یا آپ کی عدالت کو بیان کروں، آپ کی سخاوت کو بیان کروں یا آپ کی وجاہت کو بیان کروں، سوچ رہا ہوں۔
آپ کا ہر وصف ایسا نرالا ہے کہ ہر وصف کو بیان کرنے کے لیے ایک طویل وقت درکار ہے۔ حضرت کی صورت کے بارے میں آپ حضرات بھی جانتے ہیں کہ کس طرح نورانی اور پرکشش چہرہ تھا۔ کسی صاحب نے کہا تھا، میرے ذہن میں ان کا نام نہیں ہے لیکن ان کا جملہ ابھی تک مجھے یاد ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ حضرت آپ کا چہرہ اتنا نورانی ہے، اتنا پرکشش ہے اور اتنا اچھا ہے کہ آپ کے پاس جو مریض آتے ہیں، بیمار آتے ہیں، وہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر آدھے اچھے ہو جاتے ہیں اور آپ کی دوا سے آدھے اچھے ہوتے ہیں۔ اور آپ کی سیرت کو کیا بیان کریں، آپ اخلاق و کردار کا مجسمہ تھے، آپ اخلاص و محبت کا سرچشمہ تھے، آپ پے کرے اخلاق و مروت تھے۔ ہم نے 5 سالہ دور میں دیکھا کہ حضرت والا چھوٹے سے چھوٹے طالب علم کو بھی بڑے ہی ادب و احترام سے بلاتے تھے۔ کبھی بے ادبی کا لفظ طلباء کے لیے ہم نے حضرت کی زبان سے نہیں سنا۔ بہت ہی پیارا انداز ہوا کرتا تھا اور طلباء کے ساتھ بہت ہی اچھے اخلاق و کردار سے مشفقانہ انداز سے پیش آتے تھے۔ آپ مدرسے کے محتمم تھے، سرپرست تھے۔ محتمم کے اندر جو صفات ہونے چاہیے، ایک سرپرست کے اندر جو کمالات ہونے چاہیے، میں اگر یہ کہوں کہ آپ نے محتمم ہونے کا حق ادا کر دیا، سرپرست ہونے کا حق ادا کر دیا تو مبالغہ نہیں ہوگا۔ ہر ایک چیز پر آپ کی نظر ہوا کرتی تھی۔ شعبہ حفظ ہم نے یہیں مکمل کیا، عربی سوم تک ہم نے یہیں تعلیم حاصل کی، اس کے بعد دارالعلوم حیدرآباد وغیرہ کا رخ کیا۔ جب بھی ہم حضرت کے پاس آتے، ملاقات کرتے، حضرت خندہ پیشانی سے ملتے، مشفقانہ انداز سے ملتے، اور جس طرح طالب علمی کے زمانے میں ہمارے ساتھ رعایت کا معاملہ کرتے، اسی طرح فارغ ہونے کے بعد بھی حضرت رحیمی شفا خانے میں رعایت کا معاملہ کرتے۔ اور جب بھی ہم حضرت سے ملتے، حضرت ضرور بھی ضرور کچھ نہ کچھ تحفہ عنایت فرماتے، کچھ نہ کچھ ہدیہ عنایت فرماتے، کبھی کتاب کی شکل میں، کبھی شہد کی شکل میں، کبھی کسی دوائی کی شکل میں، مختلف انداز سے حضرت تحفے اور ہدایہ دیا کرتے تھے۔ بہت ساری چیزیں حضرت والا کی ہیں۔ میں چند اشعار کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آنکھیں بھگو کے دل کو، آنکھیں بھگو کے دل کو ہلا کر چلے گئے، آنکھیں بھگو کے دل کو ہلا کر چلے گئے، ایسے گئے کہ سب کو رلا کر چلے گئے، ایسے گئے کہ سب کو رلا کر چلے گئے۔ حکمت کی شان علم و ہنر کا وقار تھے، حکمت کی شان علم و ہنر کا وقار تھے، سادہ مزاج زندہ دلی کا بہار تھے، سادہ مزاج زندہ دلی کا بہار تھے۔ محفل ہر ایک سونی، محفل ہر ایک سونی بنا کر چلے گئے، محفل ہر ایک سونی بنا کر چلے گئے، ایسے گئے کہ سب کو رلا کر چلے گئے۔ عمر تمام دین کی خدمت میں کاٹ دی، عمر تمام دین کی خدمت میں کاٹ دی،
اپنے قلم سے کفر کی تاریک چھانٹ دی، حکم شریعت ہم کو بتا کر چلے گئے، ایسے گئے کہ سب کو رلا کر چلے گئے۔ دین نبی کی خدمتیں مقبول ہو گئیں، دین نبی کی خدمتیں مقبول ہو گئیں، سینوں میں ان کی الفتیں محفوظ ہو گئیں، سینوں میں ان کی الفتیں محفوظ ہو گئیں، ایسے گئے کہ سب کو رلا کر چلے گئے، دیوانہ اپنا سب کو بنا کر چلے گئے، آنکھیں بھگو کے دل کو ہلا کر چلے گئے، ایسے گئے کہ سب کو رلا کر چلے گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ نے بہت اچھی باتیں اور بڑے جذباتی انداز سے اشعار سنائے ہیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ محترم حضرات، ایک اور مرثیہ پیش کرنے کے لیے شہر بنگلور کی ایک نوجوان آواز اور دھڑکن، جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت مولانا مفتی محمد سبیل صاحب قاسمی مدظ اللہ العالی ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ یہ کلام حضرت مولانا ڈاکٹر اظہار افسر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ آپ نے حضرت حبیب الامت پر کلام کہا اور اس اجلاس سے پہلے اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہو گئے۔ آج آپ نہیں لیکن آپ کا کلام ہے، آج ہم آپ کو بھی یاد کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوبیاں لکھنے کو جس کی ایک دفتر چاہیے، اور شاعر مشرق صاف سر چاہیے، خوبیاں لکھنے کو جس کی ایک دفتر چاہیے، اور شاعر مشرق صاف سر چاہیے، پھول وہ باغ جہاں کا دوستوں مرجھا گیا، جس نے ملت کو نشان جادہ ملت دیا، حکمت و دانائی میں جو لؤلؤ نایاب تھا، خدمت خلق خدا میں پارۂ سیماب تھا، خوبیاں لکھنے کو جس کی ایک دفتر چاہیے، اور شاعر مشرق صاف سر چاہیے، جس نے بہتوں کو پڑھایا درس علم و آگہی، جس نے بہتوں کو پڑھایا
در سے علم و آگہی، عمر جس نے خدمت دین نبی میں کاٹ دی، خوبیاں لکھنے کو جس کی ایک دفتر چاہیے، موریشیس افریقہ امریکہ و عربستان میں، فیض کی جس کے ضیاء ہے پورے ہندوستان میں، خوش مزاج و خوش طبیعت، خوب سیرت خوب رو، مثل ریشم لہجہ جس کا نرم و شیریں گفتگو، خوبیاں لکھنے کو جس کی ایک دفتر چاہیے، اور شاعر مشرق سا افسر چاہیے، آسمان تھا جو مگر رہتا صدا ہو کر زمین، جس کی عادت میں نہ تھا شامل کہیں لفظ نہیں، جو کہ تھا مہمان نوازی میں بھی اپنی بے مثیل، جس کو بخشی تھی خدائے پاک نے خوئے خلیل، جس کے تھا خلق و رواداری کا شہرا دور دور، جس کے پاؤں کے تلے کی خاک تھی کبر و غرور، خوبیاں لکھنے کو جس کی ایک دفتر چاہیے، اور شاعر مشرق سا افسر چاہیے، گھر میں جو رہتا تھا اپنے مہربانوں کی طرح، گھر کے باہر جو بکھر جاتا خزانوں کی طرح، حافظوں کا عالموں کا اور مریدوں کا رفیق، مدرسے کے طالب علموں کا منعم اور شفیق، خوبیاں لکھنے کو جس کی ایک دفتر چاہیے، اور شاعر مشرق سا افسر چاہیے، آج افسردہ ہے چشم نم ہے ہر ایک ذی فہیم، موت ہے مرشد کی میرے ایک نقصان عظیم، خوش ہے فضل رب سے جنت میں حبیب الامتاب، خوش ہے فضل رب سے جنت میں حبیب الامتاب، سو گئے آغوش رحمت میں حبیب الامتاب،
خوبیاں لکھنے کو جس کی ایک دفتر چاہیے، اور شاعر مشرق صاف سر چاہیے۔ ڈاکٹر فاروق عثمان افضل و عدنان لٹ گیا ہے سارے گھر کے چین کا سامان اے حبیب الامت افسر آپ کا خاموش ہے، اس کے ارمانوں کی وہ روشن سحر روپوش ہے۔ کون دے گا اب دعا افسر تیرے اشعار پر، کون کھائے گا ترس تجھ سے نحیف و زار پر۔ خوبیاں لکھنے کو جس کی ایک دفتر چاہیے، اور شاعر مشرق صاف سر چاہیے۔ ایک دو زخم نہیں جسم ہے سارا چھلنی، ایک دو زخم نہیں جسم ہے سارا چھلنی، درد بیچارہ پریشاں ہے کہاں سے نکلے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، معذرت چاہتا ہوں محترم حضرات، آج کی اس مجلس کی صدارت خانقاہ زکیہ پرنام بٹ کے روح رواں حضرت حاذق الامت نور اللہ مرقدہ کے جانشین حضرت حبیب الامت رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ و مجاز ناصر الامت حضرت الحاج حکیم ناصر الدین احمد صاحب فرما رہے ہیں، یہ ہمارے لیے نہایت مسرت کی بات ہے کہ جس خانقاہ سے خانقاہ رحیمی میں آج روشنی ہے، آج وہاں کے روح رواں ہماری محفل کو رونق بخش رہے ہیں۔ حضرات گرامی، ایک اور اہم شخصیت ہمارے درمیان تشریف رکھتی ہیں، جنہیں ہم حضرت مولانا ڈاکٹر محمد مقصود عمران صاحب رشادی دامت برکاتہم العالیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ والد محترم آپ سے بے انتہا محبت فرمایا کرتے تھے۔ والد محترم ایک بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت کی رحمت اور کامیابی کے حصول کے لیے بزرگوں کا ہمارے درمیان رہنا نہایت ضروری ہے، لیکن قیادت کا جوان ہونا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت مولانا ڈاکٹر محمد مقصود عمران صاحب رشادی دامت برکاتہم العالیہ امیر شریعت کرناٹک دوم کے شاگرد خاص اور امیر شریعت سوم کے منظور نظر ہیں۔ آپ نے حضرت امیر شریعت پر پی ایچ ڈی کی ہے اور جامع العلوم بنی گپا کے آپ محتمم ہیں۔ شہر بنگلور گلستان کی وہ مسجد جسے ہم گلاب کہہ سکتے ہیں، آپ وہاں کے امام و خطیب ہیں۔ آج کی اس مجلس میں خانقاہ رحیمی دارالعلوم محمدیہ بنگلور
اور خانقاہ زکیہ ناصریہ پرنامبٹ سے وابستہ علماء کرام کی رائے سے اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ حضرت ڈاکٹر مقصود عمران صاحب رشادی مدظ اللہ العالی کی علمی، ادبی، سیاسی، سماجی اور ملی خدمات کی بدولت آپ کو خصوصی خطاب سے نوازا جائے۔ چونکہ آپ علماء کرام اور عوام الناس کے تین نہایت مشفق و کرم فرما ہیں، اسی مناسبت سے آپ کو شفیق ملت کے خطاب سے نوازا جا رہا ہے۔ آج کے بعد ہم سبھی آپ کو شفیق ملت کے نام سے انشاءاللہ یاد کریں گے۔ میں حضرت مولانا اسحاق صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ خلیفہ و مجاز حضرت حبیب الامت نور اللہ مرقدہ سے ملتمس ہوں کہ آپ شفیق ملت خطاب کی تائید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا محمد مقصود عمران صاحب رشادی دامہ اقبالہ بڑی خاموشی سے خدمت میں مصروف ہیں۔ علمی میدان ہو، ادبی ہو، ملی ہو، سماجی ہو، تمام خدمات میں آپ برابر شریک رہتے ہیں اور بڑی خاموشی سے شریک رہتے ہیں۔ آپ کی خدمات کی سراہنا ہی ہے کہ ہم سب قاسمی برادری، مظاہری، ندوی، باقوی، رشادی اور دیگر تمام ادارہ جات کے فارغین، حضرات علماء کرام، حفاظ عظام اور مساجد کے ائمہ کرام کے مشورے سے آپ کو جو خطاب عنایت کیا گیا ہے شفیق ملت کا، میں بھرپور اس کی تائید کرتا ہوں اور آج سے ہم سب آپ کو شفیق ملت ہی کے لقب سے یاد کیا کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ حضرات، اب میں پیکر علم و عرفاں حضرت ڈاکٹر حکیم محمد فاروق اعظم حبان قاسمی دامت برکاتہم جانشین حضرت حبیب الامت سے درخواست کرتا ہوں کہ خطبہ استقبالیہ پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم و معظم مہمانان عظام، علماء کرام، تم آ گئے ہو تو کچھ چاندنی سی باتیں ہوں، تم آ گئے ہو تو کچھ چاندنی سی باتیں ہوں، زمیں پہ چاند کہاں روز روز اترتا ہے۔ آج کی یہ نورانی و عرفانی مجلس باعث رحمت ہے۔ ایک مرتبہ سب درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ علماء کرام، بزرگان دین اور بڑوں کی سوانح حیات یا حالات و واقعات بیان کرنے کا مقصد انہیں دنیا میں ہمیشہ ہمیش زندہ رکھنا نہیں ہے، بلکہ ان نفوس قدسیہ کے نقوش حیات پر عمل کرنا مقصود ہے۔ سیرت و کردار سازی کے لیے اپنے زمانے کی کسی اجلا شخصیت کو آئیڈیل بنایا جاتا ہے تاکہ اپنے زمانے کے حالات کے مطابق ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو عملاً سمجھیں، دیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ یہی مقصد ہوا کرتا ہے اپنے بزرگوں کی سوانح حیات کی ترتیب اور اشاعت کا۔ حضرت والد صاحب ہمیشہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، اتنا عظیم ہو جا منزل تجھے پکارے۔ محترم حضرات، آج آپ یہاں تشریف لائے ہیں۔ آج یہاں آنے والا ہر شخص صرف معظم اور مکرم نہیں ہے، بلکہ اپنی ذات میں ایک ادارے کی حیثیت رکھتا ہے۔ بالخصوص پرنامبٹ خانقاہ زکیہ سے تشریف لانے والے تمام احباب میرے لیے لائق صد احترام ہیں
اور اس کے بعد یہاں دائیں سے لے کر بائیں تک جتنے احباب ہیں، اس لیے کہ وقت بہت کم ہے میں کسی کا نام نہیں لوں گا، تمام کے تمام میرے محترم اور معظم ہیں، تمام علماء کرام ہیں۔ اس کے علاوہ شہر گلستان بنگلور کی محترم شخصیات یہاں تشریف رکھتی ہیں، میرے دائیں جانب بھی اور بائیں جانب بھی سب ایک دوسرے کے چہرے کو پہچانتے ہیں۔ اسی طرح سے اس پروگرام کے لیے بمبئی سے کچھ احباب تشریف لائے ہیں، کچھ حیدرآباد سے ہیں اور کچھ احباب یو پی سے تشریف لائے ہیں۔ میں فرداً تمام احباب کا دل سے شکر گزار ہوں۔ حضرات، آج یہاں موجود اکثر حضرات نے ایصال ثواب کیا، والد محترم کے لیے یہ اپنی تحریر مرحمت فرمائی۔ میں تہہ دل سے اپنی جانب سے، اہل خانہ کی جانب سے اور جملہ متوسلین خانقاہ رحیمی کی جانب سے اور آپ کا اپنا ادارہ دارالعلوم محمدیہ کی جانب سے بے انتہا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے ہماری درخواست کو قبول فرمایا اور تشریف لا کر ہمیں حوصلہ عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر آپ کو عطا فرمائے۔ حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب دامت برکاتہم تشریف لا چکے ہیں، میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ حضرات، اس کتاب آئینہ حبیب الامت میں اگر کہیں آپ کو کوئی غلطی نظر آئے یا کوئی سہو نظر آئے تو اس کو ہماری غلطی اور ہماری کوتاہی سمجھا جائے۔ آپ بطور اصلاح ہمیں آگاہ فرما دیں، یہ کتاب ہم سب کے لیے استفاضہ کا باعث بنے، دعا فرمائیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے والے ہوں۔ محترم حضرات، اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے عرض کر دوں کہ میرے والد، میرے شیخ، میرے استاد حضرت حبیب الامت نور اللہ مرقدہ کے اوصاف حمیدہ کو بیان کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ والد وہ ذات ہوتی ہے جو بچے کو دنیا کی ہر تکلیف سے بچا کر راحت پہنچاتی ہے۔ اولاد کے لیے والد صحرا میں درخت کی مثال ہے جو صحرا کی تپش، بارش اور ہر تکلیف کو خود برداشت کرتے ہوئے اپنے آخر عمر تک اس کی حفاظت کے لیے کھڑا رہتا ہے۔ حضرات، بچوں کے لیے ماں محبت ہے تو باپ رحمت ہے۔ والد محترم کی ساری زندگی آئینہ کی طرح صاف تھی۔ حسن اخلاق کے متعلق کیا کہوں، اللہ جانتا ہے، ایسا محسوس ہوتا کہ کبھی غصہ پاس سے نہیں گزرا۔ گھر میں کبھی ہم نے ان کو سخت آواز کے ساتھ بولتے نہیں دیکھا۔ مدرسے کی تاریخ میں کبھی انہوں نے کسی بچے کے نہیں مارا، کبھی کسی بچے کو نام سے نہیں پکارا۔ نہایت خلیق تھے اور ہر ممکن ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ اپنا کام خود کروں۔ 7 سال خانقاہ رشیدیہ گنگو میں رہے۔ قطب الاقطاب حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے مصلی پر 7 سال نماز پڑھائی اور اس وقت کے اکابرین کے منظور نظر رہے حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امیر الہند حضرت مولانا اسد مدنی اور حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاص منظور نظر تھے۔ اور آخر میں جب حضرت یہاں سے ہجرت فرما رہے تھے تو حضرت والد صاحب نے حضرت سے اجازت لی اور چند ماہ حضرت شیخ زکریہ کی خدمت میں رہے اور وضو کروانا اور ہاتھ اور پیر صاف کرنا وہ آپ کی خدمت تھی۔ یہ خدمت سب کو نہیں ملا کرتی۔ آپ نے طب کے اسباق پڑھے، باضابطہ طب کو حاصل کیا اور پہلے اسباق آپ نے حضرت گنگوہی کے پوتے حضرت مولانا حکیم عبدالرشید محمود ننو میاں سے 7 سال تک حاصل کیے۔ اپنا واقعہ بیان کرتے تھے کہ میں جب 6 سال گزر گئے تو ایک مرتبہ میں نے حکیم صاحب سے کہا کہ حضرت میں نے کیا سیکھا ہے، طب میں آپ سے کیا سیکھا ہے؟ حضرت بہت جلالی آدمی تھے۔ حضرت نے کہا کہ تو نے کیا سیکھا ہے؟ کچھ نہیں سیکھا، تو نے صرف جو ہے قارورہ دیکھنا سیکھا ہے اور کچھ نہیں سیکھا۔ اب 7 سال گزارنے کے بعد صرف قارورہ دیکھنا سیکھا ہے، کچھ نہیں سیکھا۔ قارورہ کہتے ہیں پیشاب کو جانچ کرنا۔ پہلے زمانے میں حکما صبح کا پیشاب منگوایا کرتے تھے، اس کو دیکھ کر بتا دیا کرتے تھے کہ فلاں بیماری ہے۔ تو
اب پورا دن ہو گیا خاموش رہے، طبیعت پر بہت زیادہ بوجھ رہا۔ شام میں حکیم صاحب نے کہا کہ ادریس صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ تو بہت خاموش ہے، کیا ہوا؟ کہا کہ حضرت 7 سال برباد ہو گئے، 7 سال میں صرف قارورہ دیکھنا سیکھا، اس لیے بہت طبیعت پر بوجھ ہے۔ حضرت مسکرائے اور کہا کہ ارے تجھے پتہ نہیں ہے، اگر قارورہ دیکھنا آ گیا تو سب سیکھ لیا ہے تو نے، اگر قارورہ سیکھ لیا تو تجھے سب کچھ آ گیا ہے۔ اور پھر حضرت نے فرمایا کہ ایک دن وہ آئے گا کہ تو ایک دن میں 2 لاکھ روپے کمائے گا۔ ایک دن والد صاحب تقریباً 10-12 سال پرانی بات ہے، بیٹھ کر رو رہے تھے۔ میں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا آج میرے استاد کی پیشن گوئی پوری ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم سے آپ کو والہانہ محبت تھی، جب قرآن کی تلاوت فرماتے اس وقت آس پاس سے بے خبر ہو جایا کرتے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری رہتے۔ یہی حال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تھا۔ آپ کا ذکر ہوتا تو بلند آواز فرماتے کہ درود پڑھو، بار بار اپنی تقریر میں یہی کہا کرتے، اور کوئی نعتیہ اشعار سن لیتے تو آنکھیں نم ہو جاتی۔ والد صاحب علماء مدارس کے طلباء سے خاص الفت رکھتے تھے، کسی بھی مدرسے کے طالب علم اگر آ جاتے تو ان کو حضرت کے نام سے بلایا کرتے۔ کچھ احباب نے ایک بار معلوم کیا آپ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو حضرت کیوں کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہم ان مہمان رسول کی عزت نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ یہ ہمارے لیے توشہ آخرت ہے، ہمیں طلباء کی عزت افزائی کرنی چاہیے، اور جانے آگے چل کر ان میں کون اللہ کا ولی بنے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ہر ماہ طلباء کی اساتذہ کی دعوت کرنے کا معمول تھا، اور فرماتے کہ یہ کھانا اگر مہمان رسول کھا لیں اور علماء کرام کھا لیں تو اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے۔ مدرسہ ہو یا گھر، معاملات میں نہایت صاف و شفاف تھے۔ اگر مدرسے میں کوئی 1 روپیہ بغیر نام کے دے کر چلا جاتا تو بھی اس کو بھی اندراج کروانا آپ کا معمول تھا۔ یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ آپ کا اخلاص ہی تھا کہ ادارے حاضہ کو روز اول سے تمام اراکین اللہ نے ایسے ہی دیے، اور تمام کے تمام اراکین آج تک کاندھے سے کاندھا ملا کر چل رہے ہیں۔ آپ محلے سے کسی سے پوچھئے کہ یہاں کا صدر کون ہے، کوئی نہیں جانتا، یہاں کا سیکریٹری کون ہے، کوئی نہیں جانتا، یہاں کا محتمم کون ہے، کوئی نہیں جانتا، اور کام الحمدللہ سارے کے سارے پورے ہو رہے ہیں۔ یہی اخلاص کی برکت ہے کہ الحمدللہ 650 طلباء نے ابھی تک حفظ قرآن کریم مکمل کیا ہے۔ یہ اللہ کا بہترین فضل ہے، اور اللہ نے بھائی بھی ایسے ہی عطا کیے مجھے، بہنیں بھی ایسے ہی عطا کی، خاندان ایسا ہی عطا کیا۔ یہ ان کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ آج بھی وہ حضرات، چاہے وہ اراکین ہوں، محلے والے ہوں، رشتہ دار ہوں، اس طرح سے محبت کرتے ہیں جیسا کہ میں ان کا بچہ ہوں۔ بات مختصر کرتا ہوں۔ والد صاحب کے وصال والے دن کو یاد کر کے میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ حضرت والد صاحب نے 11 بجے ہم تمام اہل خانہ کو بلایا، بٹھایا، اور بٹھا کر نہایت اطمینان کے ساتھ بہت ساری وصیتیں فرمائیں، نصیحتیں فرمائیں۔ میں سنتا رہا۔ میں نے کہا آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ کہنے لگے طبیعت بالکل ٹھیک ہے، اب جانے کا وقت قریب ہے، اس لیے اب آخری نصیحت سن لو اور وصیت سن لو۔ کہنے لگے کہ میں نے 1989 میں مدرسہ قائم کیا، اور 2003 تک میں نے مدرسے سے تنخواہ لی۔ شروع کی تنخواہ 1500 بتائی انہوں نے، اور آخر کی تنخواہ 6000 روپے تھی۔ کہا کہ 2003 تک میں نے تنخواہ لی، پورا وقت مدرسے کو دیا۔ اس کے بعد 2004 میں نے جتنی شروع سے آخر تک مدرسے سے تنخواہ لی اس کی ڈبل میں نے مدرسے کو واپس کر دی۔ یاد ہے تمہیں؟ میں نے کہا مجھے یاد ہے، آپ نے 16,80,000 روپے مدرسے کو دیے۔ کہ ہاں یہ تو میں نے دے دیے، لیکن مجھے ایک ڈر رہتا ہے کہ کہیں کوئی 1-2 روپیہ میرے ہاتھ سے کہیں زیادہ خرچ نہ ہو گیا ہو، لہٰذا میں تم تینوں بیٹوں کو وصیت کرتا ہوں کہ تم مدرسے کو 10 لاکھ روپے اور دے دینا۔ میں نے کہا آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی دیں گے۔ کہنے لگے
اب موت 2 قدم دور ہے۔ اتنا کہتے ہی پریشان ہو گئے ہم۔ بی پی کا انسٹرومنٹ لگایا، بی پی 0 تھی، آکسیجن دیکھا 0 اور بات کر رہے ہیں۔ چھوٹے بھائی رونے لگے، ہنس کر کہا کہ یہ رونے کا وقت نہیں، یہ تو خوش ہونے کا وقت ہے، یہ اللہ سے ملنے کا وقت ہے۔ بس میں اتنا کہوں گا کہ تم اصال ثواب کرتے رہنا۔ یہ کہا اور لیٹ گئے، اور لیٹ کر کلمہ پڑھنا شروع کیا۔ اتنے میں ادارے کے نائب صدر سید نواب جان صاحب تشریف لائے۔ انہوں نے سلام کیا تو ان کے سلام کا جواب دیا، خیریت پوچھی کہ اشارے سے ہاں کہا، اور کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ 1 منٹ سے زیادہ نہیں ہوگا جو سکرات کہہ سکتے ہیں یا سختی کہہ سکتے ہیں، یا جو موت کا جو ٹائم ہوتا ہے، 1 منٹ کے اندر اندر روح قبض ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرات، کن کن باتوں کو بیان کیا جائے، وقت کم ہے، لہٰذا بس میں آپ حضرات سے یہی درخواست کروں گا کہ آپ حضرات بھی جتنے علماء کرام ہمارے درمیان سے اٹھے ہیں ان کے لیے اصال ثواب فرمائیں، اور اس کتاب کے لانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ان کے جو اچھائیاں ہیں وہ اچھائیاں ہمیں مل جائیں۔ بس ان اشعار کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ غنچوں کے چٹکنے کی صدا تھے میرے بابا، غنچوں کی چٹکنے کی صدا تھے میرے بابا، پھولوں کے مہکنے کی ادا تھے میرے بابا، پہنچاتے تھے ہر شخص کو جو فیض مسلسل، بس قادر مطلق کی عطا تھے میرے بابا، ہر لفظ میں ہے ان کے لیے جذبہ تحسین، اخلاص و عنایت کی نوا تھے میرے بابا، دنیا میں وہ انسان کی عظمت کے تھے پے کر، دیندار تھے تصویر حیا کے تھے میرے بابا، ہر محفل بے رنگ کو کرتے تھے وہ خوش رنگ، سب جلتے چراغوں کی ضیا تھے میرے بابا، ہر شخص پہ ہوتی تھی کرامات کی بارش، ہر شخص پہ ہوتی تھی کرامات کی بارش، ہاں سب کے لیے حرف دعا تھے میرے بابا۔ آپ سے درخواست کروں گا دعا فرمائیں، اللہ حضرت کے درجات کو بلند فرمائے، اور جو فیض آپ کا جاری ہے وہ فیض تا قیامت جاری رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وہی کارواں، وہی راستے، وہی زندگی، وہی مرحلے، مگر اپنے اپنے مقام پر، کبھی تم نہیں کبھی ہم نہیں۔ حاضرین جلسہ، آئیے جس مقصد کے لیے آج کی یہ مجلس منعقد کی گئی ہے اس کی تکمیل کی جانب قدم بڑھاتے ہیں، یعنی رسم اجرا کے لیے میں شفیق ملت حضرت مولانا ڈاکٹر مقصود عمران صاحب دامت برکاتہم سے گزارش کرتا ہوں کہ آئینہ حبیب الامت کتاب اپنے ہاتھوں سے صدر جلسہ ناصر الامت حضرت الحاج حکیم ناصر الدین احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو پیش فرما کر اجرا فرمائیں۔ اسی طرح میں فخر قوم حضرت الحاج عبدالرزاق صاحب مدظ اللہ العالی سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں اور شفیق ملت کے ہاتھوں کتاب لے لیں۔ نمونہ سلف حضرت مولانا شمیم احمد صاحب مظاہری مدظ اللہ العالی خطیب ہمالیہ ڈرگس کمپنی سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی شفیق ملت کے ہاتھوں کتاب وصول فرما لیں۔ اسی طرح علی جناب سید نواب جان صاحب مدظ اللہ العالی نائب صدر دارالعلوم محمدیہ بنگلور سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں اور حضرت شفیق ملت مدظ اللہ العالی کے ہاتھوں کتاب وصول فرما لیں۔ علی جناب الحاج اسلم صاحب مدظ اللہ العالی نائب صدر دارالعلوم محمدیہ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں اور کتاب وصول فرما لیں۔ ہمارے لیے نہایت مسرت کی بات ہے کہ خانقاہ زکیہ پر نامبٹ کے روح رواں حضرت حاذق الامت کے جانشین حضرت الحاج حکیم ناصر الدین احمد صاحب مدظ اللہ العالی نے بھی حضرت حبیب الامت رحمۃ اللہ علیہ کی محبت و عقیدت میں مجلس حاذق الامت سے ایک مختصر رسالہ شائع کیا ہے۔ حضرت مسیح الامت
کی خانقاہ سے روشن ہونے والی مشعل یعنی خانقاہ زکیہ پرنامبٹ سے ہی خانقاہ رحیمی کی یہ قندیل آج روشن ہے۔ آج جو روشنی یہاں آپ کو نظر آ رہی ہے وہیں سے آئی ہے، ایک قندیل سے دوسری قندیل روشن ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فیضان کو جاری و ساری رکھے۔ آپ کی جو کتاب ہے اور جو مختصر رسالہ ہے، میں گزارش کرتا ہوں حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب رشادی والا جاہی مد ظلہ العالی اپنے دست مبارک سے یہ کتاب پیش فرمائیں۔ حضرت مولانا سعید احمد صاحب کشمیری دامت برکاتہم سے گزارش ہے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور کتاب وصول فرما لیں۔ حضرت مولانا محمود عالم صاحب مد ظلہ العالی سے بھی گزارش ہے کہ حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب کے ہاتھوں کتاب وصول فرما لیں۔ عالی جناب مولانا افسر صاحب قاسمی مد ظلہ العالی سے درخواست ہے کہ آپ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں اور حضرت والا جاہی صاحب دامت برکاتہم سے کتاب وصول فرما لیں۔ اسی طرح حضرت الحاج عبد الرشید خان صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں اور حضرت والا جاہی صاحب دامت برکاتہم سے کتاب وصول فرما لیں۔ عالی جناب حضرت ڈاکٹر رضی الدین صاحب دامت برکاتہم سے درخواست ہے کہ آپ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں اور حضرت سے کتاب وصول فرما لیں۔ اسی طرح عالی جناب حضرت حکیم طاہر حسین انصاری دامت برکاتہم سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی حضرت کے ہاتھوں کتاب وصول فرما لیں۔ حضرت مولانا وحاج الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے گزارش ہے کہ آپ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں اور حضرت کے ہاتھوں کتاب وصول فرما لیں۔ محترم حضرات، آج کا جو اصل مقصد تھا کتاب کا، اس کا رسم اجرا پورا ہو گیا ہے۔ ہر فرد کو، ہر شخص کو کتاب پیش نہیں کی جا سکتی، وقت کی تنگی ہے۔ حالانکہ یہاں پر موجود جتنے بھی افراد ہیں وہ ہمارے لیے اتنی ہی اہمیت کے حامل ہیں جتنے اسٹیج پر رونق افروز حضرات ہیں۔ کتاب آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ جلسہ ختم ہونے سے پہلے آپ کی نظر کتاب کر دی جائے گی۔ اگرچہ ہمیں بہت سارے علماء کرام کو سننا تھا اور ان کے تاثرات لینے تھے، لیکن وقت کی تنگی ہے، اس لیے میں شفیق ملت حضرت مولانا ڈاکٹر محمد مقصود عمران صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کرتا ہوں کہ مختصراً اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کے اس اجلاس کے صدر حضرت حکیم ذکی الدین صاحب کے فرزند ارجمن حکیم ناصر الدین احمد صاحب مد ظلہ العالی، اور اسٹیج پر رونق افروز تمام ہی حضرات علماء کرام، خاص طور پر ڈاکٹر محمد فاروق اعظم حبان قاسمی صاحب مد ظلہ العالی، اور آپ کے تمام ہی بھائی بہنیں اور حضرت سے تعلق رکھنے والے اکابر حضرات علماء کرام، ملک کے طول و عرض سے تشریف لائے ہوئے حضرت کے متعلقین، اساتذہ کرام، طلباء عزیز، یقیناً حضرت کی شخصیت بڑی اونچی شخصیت تھی۔ آپ تو ایک جامع تھے، ایک طرف آپ نے خانقاہ کا بھی سلسلہ جاری فرمایا تو دوسری طرف آپ نے کامیاب حکمت کا سلسلہ بھی جاری فرمایا، تو تیسری طرف طالبان علوم کو علوم نبویہ سے مستفیض کرنے کے لیے اہتمام کی ذمہ داری بھی سنبھالی۔ اتنا ہی نہیں، جس کسی سے بھی آپ ملتے بڑی محبت سے ملتے، بڑے ہی خلوص کے ساتھ ملتے،
اور ہر ایک کی آپ ماشاءاللہ بڑی عزت فرماتے ہیں، ادب، احترام، جس کا نتیجہ ہے کہ اگر دیکھنا ہو تو آپ کی اولاد کو دیکھ لیں، سمجھ میں آ جائے گا۔ سبھی اولاد ماشاءاللہ بڑے ہی قابل فائق، اور جس خدمت کو آپ کے والد بزرگوار نے انجام دیا تھا وہ وہاں منقطع کیے بغیر اسی سلسلے کو آگے جاری و ساری رکھتے ہوئے تمام کاموں کو بحسن خوبی انجام دے رہے ہیں۔ ہر باپ تو یہی چاہتا ہے کہ ایک نہ ایک دن ہر ایک کو جانا ہی ہے، جن چیزوں کو میں نے سیکھا وہ میری اولاد بھی سیکھ لے۔ ایک مرتبہ پنمباٹ میں حضرت مولانا حکیم ذکی الدین صاحب رحمہ اللہ کے یہاں تشریف لے جانا ہوا، تو اس وقت ہمارے حکیم ناصر الدین صاحب کو یاد ہوگا نہیں ہوگا مجھے پتہ نہیں، میری چھوٹی سی داڑھی بھی تھی اور اس وقت میں بھی اینک پہن رہا تھا۔ اب اینک بھی نکل گیا ہے، اس لیے شاید آپ کو وہ یاد ہو یا نہ ہو۔ اتفاق سے حضرت مولانا حکیم ڈاکٹر ادریس حبان رحیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لائے۔ ماشاءاللہ آپ کا وہی چمکتا ہوا چہرہ، پہلے ہی سے بڑے خوبصورت، لیکن چہرے پر وہی نورانیت، بہت محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ آپ نے میرا حال پوچھا۔ چونکہ حضرت مولانا ریاض الرحمن صاحب علیہ رحمہ سے بڑی عقیدت تھی، محبت تھی، تعلق تھا، تو آپ نے مجھ سے حضرت کے حالات پوچھے کیسے ہیں۔ پھر اس کے بعد ذکر کی مجلس سجی تو اس میں بھی شریک رہے۔ واقعتاً میں نے اس وقت دیکھا اور پایا کہ حضرت کو بزرگوں سے بڑی عقیدت تھی، بڑی محبت تھی، اور اب ایک سالک بن کر تشریف لے جاتے، کچھ مل جائے میں حاصل کر لوں۔ ہم میں سے ہر ایک کو بھی اسی طرح کا وصف اپنے اندر رکھنا چاہیے کہ جہاں کہیں سے بھی بزرگوں سے کچھ مل جائے تو لینے کی نیت سے ہم ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے۔ جب میں تو ہمارے رفیق مکرم حضرت مولانا پی ایم محمد مزمل صاحب والا جاہی دامت برکاتہم محمد فیوزہم، ہم دونوں کو اطلاع ملی کہ ہمارے بزرگ اور ہمارے قائد، ہمارے ڈاکٹر اور ہمارے روحوں کو جلا بخشنے والی شخصیت دنیا سے پردہ فرما گئی ہے۔ جب کہ لاک ڈاؤن تھا، ہم سے رہا نہیں گیا، اس وقت بڑی سختی چل رہی تھی، باوجود اس کے میں اور مولانا اور ہمارے جامع العلوم کے اساتذہ کرام حضرت کی نورانی چہرے کو دیکھنے کے لیے اور آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، آپ اسے مبالغہ نہ سمجھیں کہ بالکل آپ کا بڑا نورانی چہرہ تھا، بہت نورانی چہرہ، ایسا لگ رہا تھا کہ آپ سوئے ہوئے ہیں، پردہ نہیں فرمائے ہیں، بس سوئے ہوئے ہیں، ایسا لگ رہا تھا۔ یقیناً بزرگوں کے چہرے ایسے ہی ہوا کرتے ہیں کہ مر کر بھی ان کے چہرے روشن رہتے ہیں، چمکتے رہتے ہیں۔ یہ دنیا کسی کے لیے رہنے کی جگہ نہیں ہے، ہر ایک کو چھوڑ کر جانا ہی ہے۔ ہمارے ان بزرگوں سے ہم بھی عبرت حاصل کر لیں، نصیحت حاصل کر لیں کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل کر کسی کے لیے اپنے دل میں گلہ شکوہ یا یہ ہے کہ کسی کے لیے حسد بغض رکھے بغیر پاک دل رکھ کر دنیا سے چلے جائیں اور اللہ ہم سے خوش ہو جائے، یہی ہمارے لیے کامیابی۔ اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ رب ذوالجلال تمہارے لیے اجر عطا فرمانے والے ہیں۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جہنم سے پار ہو کر جنت میں داخلہ مل گیا، فقد فاز، کامیاب ہو گئے۔ بس ہم میں سے ہر ایک کو یہی عہد کر کے یہاں سے جانا ہے کہ ہم کو اللہ جہنم سے پار لگا کے جنت میں داخل کر دے، حساب و کتاب نہ لے۔ اگر ہمارا بھی حساب و کتاب لے لے تو ہم بھی اٹک جائیں گے، اس لیے کہ رب نے فرمایا ان بطش ربک لشدید۔ میں ڈاکٹر محمد فاروق اعظم حبانی صاحب سے کہنا چاہوں گا
یقیناً آپ بھی بہت بااخلاق ہیں، اور آپ کے جو بھائی ہیں میں بھی ان کو بہت بااخلاق پاتا ہوں۔ وہی محبت، وہی والد محترم کی جھلک آپ بھائیوں میں نظر آتی ہے۔ اسی طرح سے محبت سے رہیں۔ جو سارے کام آپ کے والد بزرگوار انجام دیتے تھے آپ بھی دے رہے ہیں، اسی طرح دیتے رہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے۔ اس لیے کہ آپ نے ابھی سنا کہ بمبئی سے بھی تشریف لائے ہیں، یو پی سے بھی تشریف لائے ہیں، اور دوسرے مقامات سے بھی تشریف لائے ہیں۔ اس وقت انسان تڑپ رہا ہے کہ میری صحیح تشخیص ہو جائے تو میرے لیے بہت 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 بڑی کامیابی ہوگی۔ انسان بھٹک رہا ہے، تو ایسے بھون میں اگر ان کی صحیح رہنمائی ہو جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ تو آپ کے والد بزرگوار نے آپ کی تربیت فرمائی ہے، جیسے ان کے استاد 7 سال کے بعد فرمایا تھا کہ آپ نے 7 سال میں قارورہ کو پرکھنے کی تربیت پائی ہے، تو آپ نے اس وقت بہت مایوسی آپ کے چہرے پہ جھلک رہی تھی، تو ان کے شیخ نے فرمایا تھا کہ جس نے قارورہ کو پرکھنا سیکھ لیا وہ ساری حکمت کو سیکھ لیا۔ ماشاءاللہ آپ کے والد کے ساتھ رہ کر آپ سبوں نے حکمت کو سیکھا ہے، اور اسی طرح تدریسی کو بھی سیکھا ہے، اسی طرح اہتمام کو بھی سیکھا ہے، اور اسی طرح آپ کے جو بہت ساری کتابیں، اس لیے کہ گنا نہیں جا سکتا، اتنی ساری کتابیں آپ نے لکھ دی ہیں، 200۔ یا میرے اللہ، کب لکھتے تھے حضرت، مجھے تو یقین نہیں آ رہا ہے۔ اس لیے کہ یہ بزرگوں ہی کی شان ہے کہ اللہ رب ذوالجلال ان کے وقت میں برکت عطا فرما دیتے ہیں، کہ آپ کے وقت میں اللہ نے اتنی برکت عطا فرما دیا کہ ایک طرف حکمت بھی جاری، اس لیے کہ جو بیمار پریشان ہو کے حکیم کو بھی پریشان کر دیتا ہے، ایسی صورتحال میں کتابوں کا لکھنا اور ساری چیزوں کو مستحضر رکھ کر لکھنا ایک کوئی آسان کام نہیں تھا۔ 200 کتابوں کے آپ ماشاءاللہ مصنف ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہم بھی ان کتابوں سے استفادہ اٹھائیں گے، اور ملت اسلامیہ بھی ان کتابوں سے استفادہ اٹھائے گی، اور ساتھ ساتھ غیروں کی بھی خدمت میں یہ کتابیں پہنچیں گی، تو امید ہے کہ وہ بھی آپ کی کتابوں سے مستفیض ہوں گے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال آپ کی خبر کو نور سے منور فرمائے، آپ کے درجات کو بلند فرمائے۔ ہم تو یہی کہیں گے السلام علیکہ یا اہل القبور، وہاں قبرستان میں پڑھی جانے والی دعا یہی پڑھ لیتا ہوں، من المسلمین والمؤمنین انتم لنا سلف ونحن لکم تبع وانا انشاءاللہ بکم لاحقون۔ آپ ہم سے پہلے جا کر آرام کر رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ وہیں پہنچ کر آرام کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ جنت الفردوس میں ہم سب اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے جوار میں جگہ پا کر وہاں جنت میں رہیں گے۔ اللہ ہم سب کے لیے جنت مقدر فرمائے۔ میں جس خطاب کے لیے یہاں کہا گیا نہ تو سوچا تھا، نہ تو میرے دماغ میں تھا، میں تو بالکل اس کے لائق نہیں ہوں، نہ سمجھتا ہوں، بس ہم سے اللہ کچھ کام لے لے، یہی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہر قسم کی ریاکاری سے میری مرتے دم تک حفاظت فرمائے، صرف خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی پانے کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیراً فی الدارین۔ ماشاء اللہ حضرت نے بہت قیمتی باتیں ارشاد فرمائی، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، حضرت حبیب الامت نور اللہ مرقدہ کے برادر صغیر اور میرے چچا جان آج کی اس محفل کے لیے خصوصی طور پر تشریف لائے ہیں۔ میں ان سے ادباً درخواست کرتا ہوں کہ آپ ڈائس پر تشریف لائیں۔ آپ حکیم بھی ہیں اور لیڈر بھی ہیں۔ میں زیادہ تعارف نہیں کراؤں گا۔ حضرت حکیم طاہر حسین شیخ الانصار دامت برکاتہم سے گزارش ہے کہ مختصر اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ برادر کبیر حضرت حبیب الامت رحمۃ اللہ علیہ
کہ وصال کے اتنے دن گزر جانے کے بعد بھی ہم بے حد غمگین ہیں۔ ہم تمام بھائیوں اور بہنوں میں سب سے بڑے تھے۔ والد محترم کے وصال کے بعد بھائی جان ہی ہمارے گھر کی رونق تھے۔ ایک طویل عرصہ انہوں نے آپ کے درمیان گزارا ہے۔ ہم نے جب بھی بھائی جان سے وطن لوٹ آنے کی درخواست کی تو انہوں نے مسکرا کر یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں جن لوگوں کے درمیان ہوں وہ بھی میرے بھائی ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، میں نے ایک بہت بڑی زندگی ان کے بیچ گزاری ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے وطن واپس آؤں۔ آپ لوگوں کو اس طرح یہاں جمع دیکھ کر مجھے بہت احساس ہو رہا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جنوب میں بھی سینکڑوں بھائی اور رشتہ دار عطا کیے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ بھائی جان کی وفات کے بعد اس بات سے بہت پریشان رہتے کہ یہ بچے اپنے کام کو کس طرح انجام دیں گے، لیکن یہاں آنے کے بعد دیکھا کہ حضرت حبیب الامت رحمۃ اللہ کے مشن کو انہوں نے الحمدللہ اسی طرح سے جاری رکھا ہوا ہے اور اپنے فرائض کو انجام دے رہے ہیں، اور آپ حضرات کی محبتیں اور سرپرستی انہیں حاصل ہے، جس سے ہمارے دل مطمئن ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی کرم فرمائیوں کو قبول فرمائے اور ہماری اس محبت کو آخرت میں کامیابی کا ذریعہ عطا فرمائے، آمین۔ سچ تو یہ ہے کہ جہاں انسان دفن ہوتا ہے وہی اس کا وطن ہوتا ہے۔ پورے خاندان اور اگر یہ کہوں کہ پورے صوبے کی طرف سے آپ حضرات کو تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ حضرات، آج کے پروگرام کا موضوع ہم اور ہمارے جملہ اہل خانہ کے جذبات و احساسات کو بہت زیادہ ابھار رہا ہے۔ ہماری زبان لڑکھڑا رہی ہے۔ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ بہت سارے علماء کرام موجود ہیں، دانشوران نظام موجود ہیں، ہمیں انہیں سننا تھا لیکن وقت پورا ہو گیا ہے۔ میں اس اجلاس کی آخری کڑی اور شہر بنگلور کی شان اور آن اور بان، محب ملت، قاطع بدعت، خطیب باکمال حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب رشادی والجاہی مدظ اللہ العالی، بانی و محتمم مدرسہ منبع العلوم بنگلور، خلیفہ و مجاز حضرت حبیب الامت رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ڈائس پر تشریف لائیں۔ وقت تنگ ہے، مختصراً اپنی گفتگو سے ہمیں محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ تقریباً آج کے اس اجلاس میں اور اجتماع میں کثیر تعداد میں حضرات علماء کرام تشریف لائے ہیں، جو خاص طور پر حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے قلبی تعلق رکھتے ہیں، اور ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ حضرت سے میرا ہی خاص تعلق تھا۔ ایسے موقع میں جب کہ بزرگوں کا تذکرہ جہاں ہوتا ہے وہ یوں ہے کہ بزرگوں کی صحبت نصیب ہے، کیونکہ حضرت پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ بیان فرماتے ہیں،
बुज़ुर्गों का तस्करा करना बुज़ुर्गों के साथ बैठने के बराबर है। अब हज़रत की सोहबत का एक ही हमारे पास रास्ता है कि वह हज़रत की ज़िंदगी के तस्करे हम करते रहें। हमें क़ल्बी सुकून उस वक्त मिलेगा जब हज़रत का तस्करा करेंगे, ऐसा होगा कि हम हज़रत के साथ बैठे हुए। तरतीब के साथ 3-4 बातें आपके सामने अर्ज़ कर दूँ। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दुनिया में हज़रात अंबिया का आना इंसानियत के लिए बशारत है, और वो सिलसिला मेरे और आपके आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गया। हज़रत थानवी ने फरमाया कि अंबिया का दुनिया में आना बशारत है, लेकिन औलिया का दुनिया से चला जाना इंसानियत के लिए ख़तरा है। बहुत बड़ी बात हज़रत थानवी ने फरमाया। इसलिए हज़रात औलियाए किराम का अदब करो, उनकी सोहबत में बैठो, उनसे फैज़ पाओ। वो ज़ाहिर ही का इलाज नहीं करते बल्कि बातिन का भी इलाज करते हैं। जब दुनिया औलिया की कदर नहीं करती, अल्लाह ताला औलिया को अपने पास बुला लेते हैं। और हमने ये 2 साल के 2.5 साल के अरसे में देखा है, जिनके सदक़े से ज़मीन के आफ़ात रुके हुए थे, हमारे करतूतों पर हमको तौबा नसीब नहीं हुई और हमने तौबा नहीं की तो अल्लाह ताला ने इन औलिया को अपने पास बुला लिया। और सबसे बड़ा मसला हमारा ये है, औलिया को पहचानने में हम या तो गलती करते हैं या तो देर करते हैं। ये सबसे बड़ा मसला। औलिया को पहचानने में या तो हमसे गलती हो जाती है कि उनके डंडे, उनकी पगड़ियाँ, उनके पान के थूक, उनकी बेतुकी और बेहया मजलिसों को देखकर हम उनको औलिया समझ जाते हैं। ये हमारे से गलती होती है। और देरी हमारे से इस हालत में होती है, इस सूरत में होती है, जब औलिया दुनिया से चले जाते हैं, उनकी विलायत का डंका अल्लाह ताला सारी दुनिया में पीटता है, तो तब पता चलता है कि हमारे बीच में भी ऐसे औलिया थे। यही सबसे बड़ा हमारा अलमिया है कि हम औलिया को पहचानने में गलती करते हैं और देर भी कर देते हैं। उन्हीं औलिया में हज़रत अल्लामा, मैं तलज़्ज़ुज़न व अदबन नाम ले रहा हूँ, मोहम्मद इदरीस हब्बान साहब रहमतुल्लाहि अलैह। 4 किस्म के दुनिया में लोग होते हैं दोस्तों। एक, जिनका ज़ाहिर बहुत अच्छा खूबसूरत और बातिन बहुत ख़राब। दूसरी किस्म वो होती है जिनका बातिन अच्छा, जिनका ज़ाहिर ज़रा काला कलोटा, मोटा नाक, मोटी होठ, मोटे फुला फुला। तीसरी किस्म जिनका ज़ाहिर भी ख़राब, जिनका बातिन भी ख़राब। चौथी किस्म वो कि जिनका ज़ाहिर भी बहुत खूबसूरत और अच्छा, जिनका बातिन भी बहुत अच्छा। हज़रत वाला का शुमार चौथी किस्म में था, जिनका ज़ाहिर भी बहुत अच्छा, जिनका बातिन भी बहुत अच्छा। हज़रत को देखने वाला देखता रह जाता। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के मजालिस में आता है, किसी ने आकर पूछा हज़रत से, हज़रत अल्लाह के बंदे, अल्लाह के वली होने की दलील क्या है, नबी के ग़ुलाम और आशिक़ होने की दलील क्या है? हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वली वो होता है जिसे देखते ही खुदा याद आ जाए। रब्बे काबा की कसम, अल्लाह के घर में बैठ कर खड़े होकर अर्ज़ कर रहा हूँ, हज़रत औलिया व सूफिया व अतक़िया व उलमा इधर उधर पीछे सामने बैठे हुए हैं। आप सच कहिए, जिन्होंने भी हज़रत को देखा है वो यकीनन महसूस करता है कि हज़रत को देखते ही खुदा याद आता था। और हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ग़ुलाम और आशिक़ वो होता है जिसे देखते ही नबी याद आ जाए, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद आ जाए। और हज़रत वाला को देखते ही ज़ाहिर में क्या क्या चीज़ें सुन्नत हैं, वो तमाम चीज़ें खाली देखने वाले को बग़ैर पढ़े के मालूम हो जाता था। अल्लाह ताला ने उनका ज़ाहिर भी इतना खूबसूरत बनाया, इतना खूबसूरत बनाया, ऐसा नूर। एक मरतबा हरम पाक में हाज़री की सआदत नसीब हुई आज इसको। घर वालों के साथ में इशा के बाद तवाफ़ से फ़ारिग़ होकर हरम से बाहर आ रहा था। बड़ी सादगी के साथ एक बहुत बड़ी शख्सियत एक कुर्सी में बैठी हुई है। इधर से आने वाला भी देख रहा है, उधर से जाने वाला भी देख रहा है। कसम अल्लाह की, एक एक जुमले का मुझे खुदा के पास जवाब देना। यहाँ तक मैंने देखा कि कुछ लोग आगे गुज़रकर उस बुज़ुर्ग को पीछे बैठ कर ऐसे झांक कर देख रहे हैं। मताफ़ मैदान आप हज़रात जानते हैं, मैं भी क़रीब जाकर देखा
تو وہ ذات کوئی اور نہیں تھی، حضرت رحمت اللہ علیہ تھے، کیونکہ حضرت کی جسامت، حضرت کا لباس، حضرت کا امامہ، حضرت کا نورانی چہرہ قریب پہنچا، میں حضرت کو پہچان لیا، کیونکہ ہماری ریاست کے آپ شان، ہمارے شہر کی آپ آن، قریب پہنچتے ہی میں حضرت کی خدمت میں سلام عرض کیا، فوراً حضرت جواب دیتے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، مصافحہ کیا، گلے سے لگایا۔ کرسی سے نیچے بیٹھنا حضرت کے لیے بہت مشکل، لیکن حضرت میرے ساتھ نیچے بیٹھ گئے۔ حضرت کو میں نے بہت گزارش کی کہ حضرت آپ اوپر تشریف رکھیں۔ نہیں مولانا، یہاں آ کر اس گھر والے کے بندوں کا میں ادب نہ کروں تو پھر وہاں جا کر کیا جواب دوں؟ یہ جملہ میں لکھا ہوں، سفر کی مصروفیت کی وجہ سے میں نے کوئی مضمون نہیں لکھا، لیکن یہ جملہ میرے پاس موجود ہے۔ یہاں آ کر اس گھر والے کے بندوں کا اگر میں ادب نہ کروں، وہاں جا کر میں کیا جواب دوں؟ عزیزان گرامی، بڑوں کا ادب کرنا ہی ہے، اگر بڑوں کا ادب نہیں کریں گے برباد ہو جائیں گے، یہ پکی بات ہے۔ بڑوں کا ادب نہ کرے برباد۔ اب بڑے کون؟ علم میں جو بڑے ہیں وہ بڑے، عمل میں جو بڑے ہیں وہ بڑے، یہ بنیادی طور پر بڑپن۔ آج مال جس کے پاس ہے اسے زمانہ بڑا سمجھتا ہے، کرسی جس کے پاس ہے اسے زمانہ بڑا سمجھتا ہے، عہدہ جس کے پاس ہے اسے زمانہ بڑا سمجھتا ہے۔ نہیں، علم، عمل، عمر، یہ تین چیزیں جس کے پاس ہے اسے بڑپن حاصل ہے۔ علم، عمل، عمر، یہ تین نعمتیں جس کے پاس ہے اسے بڑپن حاصل ہے، اور ان کا ادب کرنا ہمارے لیے واجب ہے۔ بڑوں کا ادب کرنا ہی ہے، نہیں کریں گے تو برباد ہو جائیں گے۔ لیکن بڑے بڑے ہیں، یہ کب پتہ چلتا ہے معلوم؟ اگر بڑے اپنے بڑوں کا ادب کریں، یہ بڑے ہونے کی دلیل نہیں۔ بڑے بڑے ہو کر چھوٹوں کے ساتھ پورے شفقت کا اظہار کرتے ہیں، یہ بڑوں کے بڑے ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ یہ ہے پوائنٹ۔ میں اگر شفیق الامت کا ادب نہ کروں، مجھے کرنا ہی ہے۔ ادب اسلام کا شعبہ ہے، پیغمبر کے اخلاق کا حصہ ہے، فرمان ہے بڑوں کا ادب کرنا۔ یہ تو ہم لوگوں کے پاس موجود ہے، میں انکار نہیں کرتا۔ میں ادب کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑپن عطا کیا وہ اپنے چھوٹوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، لیکن حضرت والا کے اندر یہ صفت کامل تھی۔ حضرت کے سامنے آنے والے اکثر حضرات میں 90% حضرات وہ جو حضرت کے علم سے کم، حضرت کے عمل سے کم، حضرت کے عمر سے کم، پھر بھی حضرت ایسا ادب کرتے گویا کہ حضرت کے ہم بڑے ہیں۔ جبکہ حضرت کتنے بڑے تھے معلوم؟ ابھی حضرت مولانا فاروق صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا، قطب الاقطاب کے مصلی پر کھڑے ہو کر امامت کا 7 سال تک حق ادا کیے ہیں، یہ حضرت کے خطب ہونے کی دلیل تھی۔ یہ تصوف کے درجات ہیں، جو اس ماحول میں رہتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ابدال کسے کہتے ہیں، خطب کسے کہتے ہیں، غوث کسے کہتے ہیں۔ یہ سب ایک درجات اور اسناد ہیں۔ جو سلوک کے راستے میں رہتے ہیں وہ اچھے طریقے سے سمجھ جاتے ہیں کہ ابدال کسے کہتے ہیں اور دنیا میں کتنے ابدال ہیں، خطب کسے کہتے ہیں، دنیا میں کتنے خطب رہتے ہیں، اور غوث کسے کہتے ہیں، کس مقام پر پہنچنے سے اللہ کا ولی، اللہ کا بندہ غوث بنتا ہے۔ یہ سلوک بیعت و ارشاد کے راستے میں رہنے والوں کو معلوم۔ قطب الاقطاب کے مصلی پر کھڑے ہو کر 7 سال امامت کا حق ادا کرنا یہ معمولی بات نہیں، بلکہ خود حضرت کے قطب ہونے کی دلیل ہے۔ لیکن افسوس کہ ہماری پرانی عادت ہے، بلکہ میرے جیسے لوگوں کی پرانی عادت ہے، جب لوگ اللہ کے ایسے بندے زندہ رہتے ہیں تو ہم ان کو پہچانتے نہیں، ان کے جانے کے بعد سوائے ہاتھ ملنے کے ہمیں کچھ آتا بھی نہیں، ہاتھ ملنے کے کچھ آتا نہیں۔ علم میں حضرت بڑے 200 کتابیں لکھنا
یہ حضرات علماء کرام جانتے ہیں ایک صفحہ لکھنے کے لیے حضرت تھانوی فرماتے ہیں کم سے کم ایک صفحہ لکھنے کے لیے 50 صفحات کا مطالعہ تو ضروری ہے. ایک صفحہ لکھنے کے لیے 50 صفحات کا مطالعہ ضروری ہے اور 200 کتابیں حضرت نے تصنیف فرمائی ہیں. حضرت مولانا مقصود عمران صاحب دامت برکاتہم نے بالکل سچ فرمایا، ان اولیاء کے کرامات ہماری سمجھ سے بہت دور ہیں. نماز بھی ادا کرنا، تلاوت کا حق ادا کرنا، پھر آپ خاص طور پر مدرسے کو اپنا وتیرہ بنایا، اس کا حق ادا کرنا، پھر روحانی امراض کا علاج اور مریضوں کا علاج وہ بھی آپ کی شان، اس کا حق ادا کرنا، پھر ظاہری امراض اور مریضوں کا حق ادا کرنا، پھر اور گھریلو کام. اکثر حضرت کی خدمت میں آتا رہتا ہوں، فرماتے ہیں حضرت کبھی اپنا کام دوسروں کو تو دور کی بات خود اپنے بچوں کو بھی نہیں بولتے تھے، خود اپنا کام کرتے تھے. یہ کرنے کے ساتھ ساتھ 200 کتابیں لکھنا یہ معمولی کرامت نہیں، یہ بہت عظیم کرامت ہے. ہمارے نزدیک وہ 24 گھنٹے 4 گھنٹے سے بھی کم ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ ان اولیاء کو 24 گھنٹے ظاہر میں ہماری طرح تو دیتے ہیں، لیکن ان کے ایک ایک گھنٹے میں اللہ تعالیٰ ایک ایک سال کی برکت عطا فرماتے ہیں. ایک ایک گھنٹے میں ایک ایک سال کی برکت عطا فرماتے ہیں. علم ایسا، علم اعلیٰ، عمل میں اعلیٰ. اس کے علاوہ آپ کے کبھی زندگی میں غروری نہیں. ایک مرتبہ مطب میں حاضر ہوا مریض بن کر، بڑی محبت کے ساتھ اٹھ کر حضرت استقبال کرتے. جب علماء آتے حضرت کے پاس، دوسرے آتے تو حضرت بیٹھے بیٹھے محبت کے ساتھ بلاتے، مسکراہٹ کے ساتھ بلاتے، تسلی دیتے، کتنا ہی بڑا مرض کیوں نہ ہو. میں نے دیکھا کہ حضرت بولتے کیا ابھی نہیں مولانا، انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ بہت جلد اس کا علاج ہو جائے گا. ایک سچے حکیم کی یہی شان ہوتی ہے، ورنہ آج کل کے جو حکیمہ ہی ڈاکٹراں ہی اللہ بچائے. میں تو تاخراتوں کی دعا میں کرتا ہوں. مولانا مقصود عالم صاحب میرے خاص ساتھیوں میں سے، ان کو معلوم ہے، پوچھ کر دیکھیے. تاخراتوں میں دعا کرتا ہوں اللہ اگر تو چاہے تو بکرا بنا کر خصاب کے حوالے کر ڈال، مریض بنا کو کسی ڈاکٹر کے حوالے کرنے کو ہے. سو حقیقت بول رہا ہوں میں. خالی ڈاکٹر دیکھتا نہیں، 1 مہینے کے بعد مرنے کا سماج مر جاتا انہیں. لیکن حضرت رحمت اللہ علیہ حاذق الامت نباز ایسی تسلی دیتے گویا کہ اس بیماری کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی حقیقت نہیں. سارے بنگلور کے ڈاکٹروں کے پاس سے گزر کر سفر کر کے جب حضرت کے پاس آتے ہیں تو ہر دروازے میں مایوسی ملتی ہے، حضرت کے دروازے میں امید کی کرن ہوتی ہے. حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت اٹھ کر کھڑے ہو کر باوجود اپنے جسامت کے علماء کا بڑا ادب کرتے. حضرت جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بات خاص طور پر نوٹ کیے ہوں گے، علماء کا بڑا ادب کرتے، چاہے وہ عالم ہم عصر اور ہم زمانہ ہو یا چاہے وہ عالم کل کا فارغ ہو، حضرت علماء کا بڑا ادب کرتے. حضرت اٹھ کر کھڑے ہو کر مصافحہ کیے، اپنے سینے سے لگایا، محبت کے ساتھ بٹھائے. اس کے بعد ادھر ادھر کی بہت ساری ضروری باتیں کی حضرت نے، بڑے ادب کے ساتھ میں جواب دیتا تھا. اور کبھی کبھار ایسا بھی موقع آ گیا کہ ہماری کچھ باتیں حضرت کے علم میں ہوتی، لیکن سنتے ہوئے حضرت ایسا اظہار کرتے کہ اس بات کا حضرت کو قطعاً علم نہیں ہے. ایسی ہمارا حال یہ ہے، وہ بات معلوم نہیں، وہ تو پہلے سے ہم نہ معلوم ہے، ساری دنیا کا علم، یہ بھی ادب میں داخل. حضرت بہت ساری باتیں کی اور سنی. اس کے بعد علاج فرمایا، جیسے ہی دوائیں دیں حضرت تجویز فرمایا. اس کے بعد میں نے پوچھا حضرت اس کا ہدیہ کیا ہے؟ تو حضرت فرمانے لگے کہ مولانا آپ مجھے ہدیہ دینے کی بات کر رہے ہیں، میں پورا مطب بھی آپ کو ہدیہ دے دوں تب بھی آپ کا حق ادا نہیں ہوگا. میں پریشان ہو گیا، میں کون سا ایسا کام کر دیا جس کی وجہ سے حضرت پورا مطب مجھے دے دیں تب بھی حق ادا نہ ہو.
बड़ों की जूतियाँ, असातिज़ा की जूतियाँ, माँ बाप की दुआएं लेने वाले बड़ों की बातों को समझने में देर नहीं करते। ये अल्लाह का करम है कि हमने अपने माँ बाप की दुआएं ली हैं, असातिज़ा की दुआएं ली हैं, जूतियाँ सीधी की हैं, बड़ों के सामने छोटे छोटे ही बनकर बैठे। हज़रत से मैंने अर्ज़ किया कि हज़रत इतना बड़ा जुमला, कहीं इसका दूसरा कोई माना तो नहीं। हज़रत आँखों से आंसू आ गए हज़रत के, लाल हज़रत का चेहरा, हज़रत गोरे, और गोरे लोग जो होते हैं ना उनको ज़रा भी टेंशन आ गया तो उसका इजहार बहुत जल्दी हो जाता है। कैसा बोला तो उनका चेहरा फ़ौरन लाल हो जाता है, आंखें लाल हो जाती। हज़रत की आंखों में आंसू आ गए। मैंने पूछा हज़रत क्या फ़रमा रहे हैं आप, शिवाजी नगर तक जाना मेरा मुश्किल हो जाएगा। हज़रत ने फरमाया नहीं मौलाना, बिल्कुल हकीकत है। मैं थोड़ी देर खामोश हो गया, हज़रत के आंसू रुकते नहीं थे। बहुत देर के बाद जब हज़रत के आंसू रुके, हज़रत को देखकर मुझे भी रोना आ गया। उसके बाद हज़रत ने फरमाया कि मौलाना मेरे बच्चे उस्मान को तुम्हें जो पढ़ाए ना, उसका हक़ मैं कैसे अदा कर सकता हूँ। मेरी नज़र कोई वसी नहीं, बहुत छोटी। मैं 2 बुज़ुर्गों को देखा हूँ जो अपने बच्चों के असातिज़ा का इंतहा से बढ़कर अदब करते हुए, एक मेरे वालिद साहब हज़रत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाहि अलैह, मेरे असातिज़ा जब मेरे घर तशरीफ़ लाते, अगर घर में क़ियाम होता पूरी रात नहीं सोते थे मेरे उस्ताद की खिदमत में, जबकि वो उम्र में भी अब्बा से कम। एक हज़रत हब्बान साहब रहमतुल्लाहि अलैह, जिनको मैंने ये देखा, सिर्फ चंद साल मौलाना उस्मान हब्बान साहब को पढ़ाने की जो मुझे सआदत मिली है, ज़रा भी गरूरी नहीं, फ़ख्र नहीं, तकब्बुर नहीं, आजिज़ी इनकी सारी। मुझे एक नसीहत की है हज़रत, वो बोलकर अपनी बात ख़त्म कर दूँ। हज़रत ने फरमाया कि मौलाना आपके बारे में मैं बहुत सुनता हूँ, अच्छा भी बोलते हैं लोग, बुरा भी बोलते हैं। अगर आपको यकीन है कि आप जो बोले हैं वो सही बोले हैं, बुरा बोलने वालों की कभी परवाह न करो। ये बात आपको अगर यकीन है कि आप जो बोले हैं कुरान और हदीस की रोशनी में बोले हैं, तो फिर बुरा बोलने वालों का कभी आप परवाह न करो। बस एक गुजारिश है कि हज़रत की किताब का इजरा एक ऐसा ही जलसा नहीं है। ये आईने हबीबुल उम्मत बड़े आसान अंदाज से, बड़ी मेहनतों के साथ हज़रत की ज़िंदगी के समंदर को सिर्फ़ ख़तरा आपके सामने पेश किया है। पूरी ज़िंदगी नहीं किताब, ये 650-700 सफ़हात की किताब जो है ना, आईने हबीबुल उम्मत हज़रत की पूरी ज़िंदगी नहीं है, बल्कि हज़रत की बेमिसाल, लाजवाल, बाकमाल, सूफियाना, आशिकाना, मुहिब्बाना ज़िंदगी के समंदर का एक ख़तरा इस किताब की शक्ल में आया है। हज़रत तो गए, जैसा कि मौलाना मकसूद इमरान साहब ने फरमाया, जिससे जाने का वक्त आता है वो ख़ुद चाहे या ना चाहे दोनों सूरत में जाना ही पड़ेगा। अगर हम में से कोई चाहता है कि हमने हज़रत की ज़िंदगी से फैज़ नहीं पाया, अब पाना है तो क्या करना कि हज़रत के क़ब्र मुबारक के पास जाकर बैठ जाए। बैठ जाने से तो फैज़ मिलेगा, लेकिन उतना नहीं मिलेगा जितना हज़रत की ज़िंदगी जो इस किताब की शक्ल में हमारे सामने आई है, उसे लेकर हम पढ़ेंगे और उन चीज़ों को, उन बातों को हम अपनी ज़िंदगी में बसाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हज़रत की तवज्जुहात में हम तमाम को हिस्सा मिलेगा। अल्लाह ताला हज़रत के दरजात को बुलंद फरमाए, हज़रत के तवज्जुहात में पूरे मुल्क का, सारे आलम का हिस्सा अता फरमाए। मैं बहुत ही ममनून व मशकूर हूँ, हुक्म था इसलिए मैं हाज़िर हो गया। अल्लाह ताला फ़र्जंदान को सब्र जमील अता फ़रमाए और बेहतरीन बदला अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। हज़रत दामत बरकातुहुम के शुक्रिया के लिए मेरे पास कोई अल्फाज नहीं हैं, और हकीकत भी है कि जैसा हज़रत ने फ़रमाया कि जितना भी सुना जाए इतना कम है, तो हज़रत ने सही फ़रमाया, हज़रत की मोहब्बत है। मैं सभी हज़रात का फ़र्दन जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ बहुत सारे अहबाब हैं जिनसे हमने दरख्वास्त की थी कि हम 2-2, 4-4 मिनट उनके तासुरात सुनेंगे, लेकिन वक्त काफ़ी हो चुका है, इशा की नमाज़ अदा करनी है और फिर खाना भी है। लिहाजा मैं सभी हज़रात से माज़रत ख़्वाह हूँ। इंशाअल्लाह किसी और मौके पर हम आप हज़रात को सुनेंगे। और मैं बहुत ही अदब के साथ हज़रत मौलाना मोहम्मद इसहाक़ साहब कासमी दामत बरकातुहुम से दरख्वास्त करूँगा कि हज़रत दुआ पर इस मजलिस का इख्तिताम फ़रमाएँ। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा।
کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا